بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد اسلام. دا لانگیسٹ جرنی اسٹارٹس فرام اسٹیپ 1. آج کا ہمارا ٹاپک فیملی کورٹ ایکٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس ان فیملی کورٹ، اور یہ لیکچر نمبر 6 کا پارٹ 4 ہے. فرسٹ پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سمپلی پروسیجر، سیکنڈ پارٹ میں جورسڈکشن آف فیملی کورٹ، تھرڈ پارٹ میں ویدر سی پی سی ایپلیکیبل، سی پی سی اینڈ کیو ایس او ایپلیکیبل ٹو فیملی کورٹ. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس کا فیملی کورٹ میں کیا پروسیجر پرووائڈ کیا گیا ہے. جو ریلیونٹ لاز ڈیل کرتے ہیں سیکشن 11، سیکشن 15 اینڈ سیکشن 17B آف فیملی کورٹس ایکٹ 1964 جو ہے ریکارڈنگ آف ایویڈنس سے ریلیٹڈ ہمیں ڈیٹیل بتاتی ہے. اچھا، آگے پروسیڈ کرنے سے پہلے میں ایک بات ڈسکس کرنا یہاں سے ضروری سمجھتا ہوں کہ فیملی کورٹ بیسیکلی از اے ٹریبیونل and may adopt any procedure to reach the just conclusion of the case. لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ if specifically provided in family court act, then family tribunal has to follow the same. However, if not provided, then may adopt any procedure to reach the just conclusion of the case. اب سیکشن 17 جو ہے اس میں ایک امبارگو تھا کہ کیو ایس او اپلائی نہیں ہوتا. اب آپ سب کے مائنڈ میں آیا کہ جی ہمارے پاکستان میں جو ایگزسٹنگ لا ہے، قانون شہادت آرڈر ہے جس کے تحت ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے، تو پھر فیملی میں کیسے ایویڈنس ریکارڈ ہوگی؟ یہ امبارگو بیسیکلی لگایا ہی اس لیے گیا کہ فیملی کورٹ ایکٹ میں ڈیٹیل پروسیجر ایلیبوریٹ ہے کہ شہادت کس طرح ریکارڈ ہونی ہے. اب ہم آتے ہیں سیکشن 11 کی طرف. سیکشن 11 جو ہے فرسٹ سیکشن ہے جو بتاتی ہے ہاؤ ٹو ریکارڈ ایویڈنس ان فیملی کورٹ. سیکشن 11 ہمیں 2 موڈز آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس بتاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وٹنسز شیل گیو دیئر ایویڈنس ان دیئر اون ورڈز، یعنی وٹنس آئے گا عدالت میں اپنا ایگزامینیشن ان چیف قلم بند کروائے گا بطور PW، اگر ڈیفینڈنٹ سائڈ ہے تو بطور DW. سیکنڈ یہ ہے کہ فیملی کورٹ کو پاس ڈسکریشن ہے کہ وہ پرمٹ کر سکتی ہے ایویڈنس آف اینی وٹنس تھرو ایفیڈیوٹ. اب روٹین میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ فیملی کورٹس میں جو ایویڈنس ہے مدعی سائڈ سے ہوتی ہے تو مدعی آپ نے ایفیڈیوٹ ٹینڈر کرتی ہے، پھر اس پہ کراس ہوتا ہے. ڈیفینڈنٹ سائڈ سے ہوتی ہے تو ڈیفینڈنٹ یا اس کا وٹنس ٹینڈر کرتا ہے تو اس پہ کراس ہوتا ہے. یہ بات ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات سیکشن 11 میں پرووائڈڈ ہے. اچھا، یہاں پہ ڈسکریشن کورٹ کے پاس ہے کہ کسی نے اپنا ایفیڈیوٹ ٹینڈر کیا، کورٹ اس کو بھی بلا سکتی ہے کہ وہ آ جائے، آ کے اپنے ورڈز میں ایگزامینیشن ان چیف جو ہے وہ ریکارڈ کروائے. ڈسکریشن لائز ود دا کورٹ. اب یہ فیملی کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کون سا پروسیجر اس میں اڈاپٹ کرتی ہے. پھر اس کے بعد کراس ایگزامینیشن ہوگی، دیر آفٹر اگر ری ایگزامینیشن کی ضرورت ہو تو ری ایگزامینیشن بھی ہو سکتی ہے. اب فیملی کورٹ میں ایک نیو امینڈمنٹ سیکشن 11 میں کی گئی، سیکشن 1 نے ایڈ کی گئی. اب فیملی کورٹ جو ہے اس کے پاس آپشن ہے، اس کے پاس اختیار ہے، پاور ہے کہ وہ کسی بھی وٹنس کا ایویڈنس جو ہے تھرو آڈیو اور ویڈیو لنک ریکارڈ کی جا سکتی ہے. یہ آج کل ماڈرن ایرا ہے، اور ماڈرن ایرا میں فیملی کورٹ جو ہے، فیملی کورٹ کو بھی اس کے ان لائن کیا گیا ہے، کیونکہ فیملی کورٹ میں جو بیسک اس کی اسپرٹ ہے کہ اسپیڈی ڈسپوزل ہو، تاکہ ان آرڈینیٹ ڈیلے نہ ہو سکے، اور ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے. اور اس کا بھی یہ بھی ایک اس کی ہی کڑی ہے کہ ایویڈنس، مثال کے طور پہ اگر ایک وٹنس کسی دیگر کنٹری میں ہے یا پاکستان میں ہی اگر ایویڈنس ہو رہی ہے، لاہور میں وٹنس ہے کوئٹہ میں، تو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ایویڈنس تھرو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کروا سکتا ہے. اب آگے سمننگ آف وٹنسز. سول لاء میں تو ہم نے بیسک کانسیپٹ پڑھا کہ جب ایشو فریم ہوتے ہیں تو 7 days کا ٹائم ہوتا ہے کہ 7 دن کے اندر اینی آف دا پارٹی جو ہے لسٹ آف وٹنسز ٹینڈر کر دیتی ہے. اب فیملی لاء کا پروسیجر ڈیفرنٹ ہے. فیملی لاء میں ایک تو پلینٹ کے ساتھ بھی لسٹ آف وٹنسز، شیڈیول آف وٹنسز جو ہے جس کو ہم شیڈیول گواہان کہتے ہیں لف ہوتا ہے. ڈیفینڈنٹ کے ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی شیڈیول گواہان لف ہوتا ہے.
تو یہاں پہ بتا دیے کہ اگر بعض اوقات شیڈیول میں وٹنس کا نام تو ہے، لیکن اگر کوئی پارٹی جو ہے اس وٹنس کو تھرو کورٹ سمن کروانا چاہتی ہے تو ود ان 3 days ایشو فریمنگ کے 3 دن کے اندر اندر وہ پارٹی جو ہے کورٹ کو انٹیمیٹ کرے گی اپنی اس ڈیزائر کی بابت۔ اچھا یہاں پہ پھر ایک آ گئی کہ ان آرڈینری ڈیلے سے بچنے، کورٹ کو سیٹسفائی ہونا ہے، کورٹ نے سیٹسفیکشن کرنی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی ایویڈنس ایک تو ضروری ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکیبل نہیں ہے پارٹی ٹو پروڈیوس دیٹ وٹنس، تو پھر کورٹ جو ہے اس اپلیکیشن کو پھر کورٹ جو ہے اس کو سمنے کی پرمیشن دے سکتی ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ ایک تو شیڈیول وٹنسز ساتھ ہونا ہے، سجسٹ کورٹ کو ود ان 3 days کا ٹائم ہے، جس دن ایشو فریم ہوں گے اس کے 3 دن کے اندر اندر آپ کورٹ کو انفارم کر سکتے ہیں کہ جی کہ میرے شیڈیول گوہان میں جو فلاں فلاں وٹنس ہے اس کو بذریعہ کورٹ سمن کروانا ضروری ہے۔ اچھا جیسے کہ قانون شہادت میں بھی تھا جو بقیہ لاز میں اپلائی ہوتا ہے کہ کون سا کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کون سا نہیں، اس طرح سیکشن 11 میں یہ بات بھی بتا دے کہ کون سے کویسچنز فاربیڈن ہے، کون سے کویسچنز نہیں، کوئی بھی ایسا سوال نہیں کراس کے دوران پوچھا جا سکتا جو انڈیسنٹ ہو، اسکینڈلس ہو، فریولس ہو، یا جس سے بظاہر اس سے پتہ ہی چل رہا ہو کہ اس اسٹیٹمنٹ کا بیسک پرپز ہی کسی شخص کی انسلٹ کرنا ہے، اس کو انائی کرنا ہے یا اوفینسو کرنا ہے، یعنی ایسا کسی قسم کا کویسچن جو ہے وہ بھی پرمٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہمیں سیکشن 15 یہ بات بتاتی ہے کہ فیملی کورٹ کے پاس پاور موجود ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بطور وٹنس سمن کر سکتے۔ فیملی کورٹ میں ایشو سمنس ٹو اینی پرسن ٹو اپیئر اینڈ گیو ایویڈنس اور ٹو پروڈیوس اور کاز دا پروڈکشن آف اینی ڈاکومنٹ، یعنی فیملی کورٹ جو ہے کسی بھی شخص کو بطور گواہ طلب کر سکتی ہے۔ اچھا اس کی لاجک کیا ہے؟ دیکھیں ہم اگر کی ایگزامپل دیں کہ ہم خرچے کے مینٹیننس کے دعوے کی مثال لیتے ہیں، کیا فیملی کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی شخص سے، کسی بھی آرگنائزیشن سے، باڈی سے، اتھارٹی سے کو طلب کر سکتی ہے، ڈاکومنٹس طلب کر سکتی؟ کیوں؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم مینٹیننس کے سوٹ کی مثال دیتے ہیں کہ اب ایک شخص جو ہے کسی بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں ملازم ہے، اب پلینٹف جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی جو انکم ہے وہ 50,000 ہے، جبکہ ڈیفینڈنٹ آتا ہے وہ آ کے اپنے ڈاکومنٹس میں کچھ ٹینڈر کر دیتا ہے یا وہ کہتا ہے جی کہ میری تنخواہ جو ہے 20,000 ہے۔ اب عدالت نے بیسیکلی جو مینٹیننس فکس کرنا ہوتا ہے آن دا سورسز کہ اس ڈیفینڈنٹ کی آمدن کے، ایسی سچویشن آ گئی، اس سچویشن میں جو کورٹ ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے، متعلقہ آرگنائزیشن سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے سمن کر سکتی ہے۔ اب یہ تو آگے کی سمننگ کی۔ اب یہاں پہ فیملی کورٹس کی اتنی واسٹ پاورز ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے، اچھا اس سمننگ میں وہ شخص سمن نہیں ہو سکتا جو ایگزیمپٹڈ ہو فرام پرسنل اپیئرنس انڈر سیکشن 133 آف CPC، یا عدالت جو ہے کسی بھی شخص کو بطور وٹنس سمن کرنے سے ریفیوز کر سکتی ہے اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈیلے کاز کرے گا، ایکسپینسو ہے اور انکنوینئنس ہے۔ اچھا لیکن سیکشن 15 میں جو کورٹس کی پاورز ہیں وہ اتنی واسٹ ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کو فیملی کورٹ سمن کرتی ہے وہ انکار کر دیتا ہے، ہی ریفیوز، تو فیملی کورٹ کو پینل پاورز بھی دے دی گئی ہیں، پینل پروویژن بھی ڈال دی گئی ہے کہ فیملی کورٹ جو ہے اس کی کاگنیزنس لے سکتی ہے آف سچ ڈس اوبیڈینس، اور اس کو اپرچونٹی ٹو ایکسپلین دینے کے بعد، اس کو پیش کروانے کے بعد، اس سے ایکسپلینیشن لینے کے بعد اس کو کانوکٹ کر سکتی ہے اور 5,000 تک اس کو فائن کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے سیکشن 17B، یعنی جس طرح سول لا میں موجود تھا جی کہ کورٹ کسی کو لوکل کمیشن بھیج سکتی ہے، کسی شخص کو ایگزامن کر سکتی ہے، اب سیکشن 17B میں بھی پاورز دے دی ہیں۔ پاور آف کورٹ ٹو ایشو کمیشن، فیملی کورٹ جو ہے کمیشن بھی ایشو کر سکتی ہے۔ نمبر 1 ایگزامن اینی پرسن، یعنی کوئی ایسا وٹنس ہے جس کی شہادت ضروری ہے لیکن وٹنس اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہی کوڈ اٹینڈ دا کورٹ، تو عدالت بذریعہ کمیشن بھی اس سے شہادت لکھوا سکتی ہے، بذریعہ کمیشن اس کی شہادت صفحہ مثل پہ لا سکتی ہے۔ یا کوئی لوکل انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے، مثال کے طور پہ اگر ڈاور کا ایشو ہے، مدعیہ کہتی ہے اس نے مجھے ایک ہاؤس دیا، ڈیفینڈنٹ کہتا ہے کہ ہاؤس دیا ہے لیکن وہ اس میں سے کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو عدالت اس کے لیے بھی لوکل کمیشن اسپاٹ انسپیکشن کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے بھیج سکتی ہے۔ یا
اینی پراپرٹی اور ڈاکومنٹ کو انسپیکٹ کرنے کے لیے بھی عدالت لوکل کمیشن بجوا سکتی ہے۔ آج ہم نے سمپلی ڈسکس کیا کہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس کا کیا پروسیجر ہے۔ اس کی 3 پروویژنز ڈیل کرتی ہیں، سیکشن 11، 15 اینڈ 17B، اور آلموسٹ فیملی کورٹ کو جو پروسیجر ہے اس کو تمام وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں ایویڈنس آف ریکارڈنگ میں جو سول کورٹ کے ہیں، بلکہ اور اس کے علاوہ جو پرووائڈڈ نہیں ہے فیملی کورٹ بینگ آ ٹربیونل اس سے بیانڈ بھی جا سکتی ہے ٹو ریچ دا جسٹ کنکلوژن۔ آئی ہوپ کہ آپ کے تمام کویسچنز، تمام کوئریز کا آنسر آ چکا ہوگا۔ اگر اس کے باوجود آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔